السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری تجوید کی پہلی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے قرآن کو بہترین طریقے سے سیکھ بھی سکیں اور بہترین طریقے سے سکھا بھی سکیں۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ تجوید ہوتی کیا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ضروری کیوں ہے، اور تجوید میں بیسیکلی ہم کن چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، کن چیزوں پر ہمیں عبور ہونا ضروری ہے، کن چیزوں پہ ہماری گرپ ہونا ضروری ہے، جو آگے چل کے ہمارے قرآن کی صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی کے لیے ہمیں مدد کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید اصل میں ہے کیا، تجوید کا مطلب کیا ہے، تجوید ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے دیکھیں تجوید کا لفظی مطلب۔ تجوید کا لفظی مطلب ہوتا ہے سنوارنا، نکھارنا، خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا، یعنی قرآن کو ہم بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی اچھے تلفظ کے ساتھ اور بہت ہی عمدہ طریقے سے پروناؤنس کر سکیں۔ تو تجوید کا لفظی مطلب کیا ہوا؟ خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا، نکھارنا، سنوارنا۔ تجوید کا اصطلاحی مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو اس کے حروف کی صحیح ادائیگی اور الفاظ کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھنا۔ مطلب کہ قرآن کو کس طرح سے ہم صحیح ادا کریں، حروف کا اتار چڑھاؤ، حروف کی اصل آوازیں، ان چیزوں کو ڈسکس کرنا۔ ٹھیک ہے، اب جو قرآن ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہماری طرف سے بہت سی کمیاں، بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا، اور ہمارے پڑھنے سے، غلط پروناؤنسیشن سے قرآن کا میننگ چینج ہو جاتا ہے، اور بجائے اس کو مزید کہ ہم ثواب کی طرف لے کے آئیں، وہ ہماری جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ تجوید کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے اور تجوید کا اصطلاحی مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں ہم سیکھیں، کیا کہا ہے اللہ نے کہ کیوں سیکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تجوید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی تلاوت ویسے کریں جیسے وہ نازل ہوا۔ اب قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے کہ ہم قرآن کو اس کے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں اور جو رولز، جو قواعد بنا دیے گئے ہیں ان کے مطابق پڑھیں، تاکہ ہماری ادائیگی کی وجہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم جو اپنی ایک غلط ادائیگی سے موٹی اور واضح غلطیاں کرتے ہیں جن سے ہمارے قرآن کا مطلب بدل جاتا ہے، ان سے بچا جا سکے۔ تو یہ ہوتا ہے تلاوت کا حق ادا کرنا، کہ جیسے اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کی جو اہمیت ہے وہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ حدیث نے ہمیں کیا بتایا کہ تجوید کے ساتھ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اس کو نازل فرمایا گیا۔ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز کے لیے اس قدر کان نہیں لگاتے جس قدر وہ اچھی آواز میں پڑھے گئے قرآن کو سنتے ہیں، خود سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا، اس کی حروف اور اس کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے کیا، تو ہمیں بھی ویسے ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر قرآن پڑھ کے بتایا تو اسی طرح بتایا۔ تو اس وجہ سے ہمیں قرآن کو پڑھنے کے لیے تجوید کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپنے تلفظ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہماری غلطی ہے ہم اس کو ٹھیک کریں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تجوید میں ہم سیکھتے کیا ہیں، آخر تجوید کے علم میں کیا باتیں ہیں جنہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کے سیکھنے سے ہم اپنے قرآن کی ادائیگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تجوید میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پھر انہی 2 چیزوں کو لے کر ہم مزید آگے علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ انہی 2 چیزوں کو نکھارنے کے لیے ہم مختلف قسم کی پریکٹسز کرتے ہیں، مختلف قسم کی کوششیں کرتے ہیں کہ ہماری ادائیگی دن بدن بہتر سے بہترین ہو سکے اور ہم نہایت خوبصورتی کے ساتھ اپنے قرآن کو پڑھ سکیں۔ تو وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے مخارج الحروف، ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے قواعد۔ یہ 2 چیزیں ہیں بیسیکلی تجوید میں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جن کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اب مخارج کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے قرآن کے جو حروف ہیں ان کو نکالنے کا صحیح طریقہ اور ان کو نکالنے کی صحیح پوزیشن، صحیح جگہ مخارج ہوتے ہیں۔ اس چیز کو آگے چل کے ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے جب ہم اپنے مخارج کو سٹارٹ کریں گے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ قواعد۔ اب قواعد کیا ہوتے ہیں؟ قواعد ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں پتہ ہو کہ ہم نے کہاں سے کون سے ورڈ کو لمبا پڑھنا ہے، کہاں سے چھوٹا پڑھنا ہے، کہاں پہ ہمیں رکنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، کس طرح سے رکنا ہے، وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اگر ہم وقف نہیں کرتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے، ساکن لیٹرز کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں۔ تو بیسیکلی تجوید میں یہ 2 ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو تھرو آؤٹ ڈسکس کیا جاتا ہے، ایک حروف کی صحیح ادائیگی اور دوسرا رولز، قواعد، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پیچھے ڈیفینیشن میں بھی بول چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ حروف کی صحیح ادائیگی یعنی مخارج کو سیکھنا اور الفاظ کے اتار چڑھاؤ۔ اب جو بیسیکلی قواعد ہیں وہ الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہی سکھاتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے کس طرح سے ایک پورے آیت کو پڑھنا ہے یا ایک پورے ورڈ کو پڑھنا ہے، تو یہ چیز ہم رولز میں سیکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ 2 چیزیں ہیں جن کو ہم آنے والی کلاسز میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہاں تک کہ سمجھ آ گیا ہو کہ بیسیکلی تجوید ہے کیا، اور ہم تجوید میں کیا سیکھیں گے، ہمیں کن چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اب ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن کو کیوں پڑھنا چاہیے، تو اس کی سب سے بڑی ہم دلیل دیکھ چکے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہی قرآن پڑھ کر سنایا تھا، تو ہمیں بھی ویسے ہی سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کتاب کو ادا کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کا حق دے سکیں، صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکیں، تاکہ ہماری غلط ادائیگی کی وجہ سے جو ہم سے حرام غلطیاں ہو جاتی ہیں، جن سے قرآن کا میننگ چینج ہو جاتا ہے، ان سے بچا جا سکے۔ اور اس کے بعد کہ ہماری آواز اتنی خوبصورت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو خود سننا پسند کریں، یعنی ہم اتنی اچھی، اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ اور اتنی خوبصورت ادائیگی کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل ہماری جو آواز ہے اسے خود سنیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن کیوں پڑھنا ہے، تجوید ہوتی کیا ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ کے کویسچنس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں،
اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو سمجھ آئی، اور اگر نہیں آئی تو کہاں سے نہیں آئی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔